امارت شریعہ ایک باوقار ادارہ ہے جس کا دائرہ بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ تک پھیلا ہوا ہے، بلکہ موجودہ وقت میں بنگال بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اس طرح اس کا دائرہ وسیع ہے اور یہ ایک مثالی ادارہ ہے۔ امارت شریعہ کا قیام 1921 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کے قیام کو 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اس 100 سال کی مدت میں اس نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ گرم و سرد کے بیچ اس نے مسلم سماج کے ہر محاذ پر رہنمائی کی ہے۔ شرعی امور بالخصوص قضاء کے کام میں یہ ادارہ نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا رہنما ہے، بلکہ اس معاملہ میں دنیا کے اکثر ممالک نے اس سے رہنمائی حاصل کی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد مسلمان اقلیت میں آ گئے۔ ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے ملی تنظیموں کی سخت ضرورت تھی۔ اس بیچ مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی رہنمائی اور ان کی مدد کے لیے جہاں جمعیت علماء ہند اور آل انڈیا مومن کانفرنس پیش رہی، وہیں شرعی امور میں رہنمائی کے لیے امارت شریعہ نے آگے بڑھ کر کام کیا اور اپنی کارکردگی سے ملک اور بیرون ملک کے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ آزادی کے بعد جس طرح مسلمانوں کے درمیان ملی تنظیموں نے کام کرنا شروع کیا، اسی طرح برادران وطن کے درمیان بھی بہت سی تنظیموں نے کام کی شروعات کی۔ RSS، ہندو مہاسبھا وغیرہ تنظیمیں بھی تحریک آزادی ہی کے دور سے کام کر رہی ہیں۔ جس طرح قوموں پر عروج و زوال ہوتا ہے، اسی طرح تنظیموں پر بھی زمانہ اور حالات کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ برصغیر میں آزادی کے بعد مسلم اور غیر مسلم سماج میں فرق ہمیشہ سے رہا ہے۔ ایک اللہ، ایک قرآن اور ایک مذہب کے ماننے والے مسلمان ہمیشہ مختلف گروہوں، فرقوں اور طبقوں میں منقسم نظر آئے، اور تقسیم در تقسیم نے ان کو بے حیثیت بنا دیا، جبکہ برادران وطن جو منتشر تھے اور بہت سے خداؤں کے ماننے والے تھے اور ابھی بھی ہیں، وہ یکجا دیکھنے کو ملے۔ یہی حال تنظیموں کا ہے۔ آزادی کے بعد مسلمانوں کی تنظیمیں تقسیم ہو گئیں، ادارے تقسیم ہو گئے، جمعیت علماء 2 حصوں میں بٹ گئی، تبلیغی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آل انڈیا مومن کانفرنس 5 حصوں میں بٹ گئی، دارالعلوم دیوبند تقسیم اور مظاہر العلوم تقسیم ہو گیا۔ جبکہ برادران وطن کی تنظیموں اور اداروں کا جائزہ لیا جائے تو ان کے اداروں میں سے کوئی تقسیم نہیں ہوئے، بلکہ وہ یکجا ہو کر مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ تقسیم سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ دائرہ وسیع ہوا ہے۔ ایسے حضرات یہ نہیں سوچتے کہ تقسیم در تقسیم نے مسلمانوں کی ہوا اکھاڑ دی ہے اور وہ بے حیثیت ہو کر رہ گئے ہیں۔ ادارہ یا تنظیم اس کی حیثیت عوامی ہوتی ہے۔ جب اس کا دائرہ بڑھتا ہے تو اس کو آئین اور اصول کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کوئی ادارہ ہو یا تنظیم، اس کا آئین اور دستور ہوتا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جس کے تحت تنظیم اور ادارہ چلتا ہے۔ امارت شریعہ بھی ایک تنظیم ہے، اس کا بھی آئین اور دستور ہے جس کے تحت یہ ادارہ چل رہا ہے۔ یہ ادارہ موجودہ وقت میں ٹرسٹیٹ کے ذریعے رجسٹر ہے۔ دستور اور ڈیٹ کے مطابق اس کے ممبران ہیں، شورا، عاملہ اور مجلس ارباب حل و عقد کے ممبران ہیں۔ امارت شریعہ کی تشکیل امارت کے دستور اور ٹرسٹ ڈیٹ کی روشنی میں ہوتی آ رہی ہے، اور گزشتہ تشکیل بھی امارت کے آئین کے مطابق ہوئی۔ یہ طریقہ متعین ہے کہ کسی بھی تنظیم کا آئین اور دستور موجود ہو تو اس کی تشکیل اس کے آئین اور دستور کی روشنی میں اس کے ممبران کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہی جمہوری طریقہ ہے اور اسی کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ موجودہ وقت میں امیر کے انتخاب کو جھارکھنڈ انتشار سے جوڑا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے فتنہ کو ہوا دی جا رہی ہے، اس لیے امیر کے سلسلہ میں کچھ ضروری معلومات پیش خدمت ہیں۔ امارت شریعہ کا کلیدی عہدہ امیر کا ہے۔ امارت شریعہ کے دستور میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ امیر کے اوصاف کیا ہوں، اسی کے مطابق امیر شریعت کا انتخاب ہوتا ہے۔ امارت شریعہ کے دستور میں امیر کے اوصاف میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم بعمل ہو۔ امارت شریعہ کے گزشتہ انتخاب میں ایک ایسی شخصیت تھی جس کے بارے میں عوام کا اعتراض تھا کہ وہ عالم نہیں ہیں، اس لیے وہ امیر نہیں بن سکتے ہیں، اور اگر انتخاب ہو تو وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ چنانچہ عالم کون ہے، کسی ادارہ کا فارغ التحصیل ہونا ضروری ہے کہ نہیں، اس کی وضاحت کے لیے علماء پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے ایک ممبر مولانا نظر توحید مظاہری صاحب بھی تھے۔ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ نجی اور خانقاہی نظام کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے بھی عالم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس اعتبار سے جناب احمد ولی فیصل رحمانی عالم کے زمرے میں آتے ہیں۔ علماء کمیٹی کے اس فیصلہ پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا، چنانچہ انہیں انتخاب میں شامل کرایا گیا، اور اس مجلس میں صوبہ اور بیرون صوبہ کے اکابر علماء موجود تھے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کے باوجود چند لوگ ایسے ہیں جو اس کے خلاف رائے
رکھتے تھے وہ آج بھی ایسی رائے رکھتے ہیں اور وہ جمہوری فیصلہ کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں، جبکہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ اپنی بات امارت تک پہنچانے کے لیے امارت شریعہ کے دستور سے مدد حاصل کرتے یا امارت شریعہ کے ممبران تک اپنی بات پہنچا کر اس کا حل تلاش کرتے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ چند اشخاص کی رائے کو امارت شریعہ کے ممبران اور اکابر علماء نے جائزہ لے کر اسی موقع پر رد کر دیا، پھر بھی اس پر اصرار کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ خبر کے مطابق جھارکھنڈ کے لوگوں نے امارت شریعہ بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ سے الگ ہو کر امارت شریعہ جھارکھنڈ کی تشکیل کر لی ہے۔ خبر کے مطابق ایسا کرنے والے چند حضرات ہیں۔ میں نے پہلے اس کی وضاحت کی ہے کہ امارت شریعہ کوئی عام ادارہ نہیں ہے، اس کا باضابطہ دستور اور آئین ہے، اس کے ساتھ یہ رجسٹر بھی ہے، یہ قانون کے دائرہ میں چلتا ہے، اس کے ممبران ہیں، بہار کے بھی ہیں، جھارکھنڈ اور اڈیشہ کے بھی ہیں۔ سب سے اہم یہ کہ ٹرسٹی میں ایک نام مولانا نذر توحید مظاہری صاحب کا بھی ہے۔ پھر اتنی بندشوں کے باوجود اس سے بے ضابطگی کے ساتھ الگ امارت شریعہ جھارکھنڈ کی تشکیل کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، بلکہ قانونی اعتبار سے غیر صحیح کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ جہاں تک امارت شریعہ جھارکھنڈ کی الگ تشکیل کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ صوبہ الگ ہونے سے اس کے تقاضے الگ ہو گئے ہیں، میرے خیال سے الگ عمارت قائم کر لینے سے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے کمزوری آئے گی، ملت اور امت تقسیم ہو کر بے وزن ہو جائے گی۔ موجودہ حالات کے تناظر میں امارت شریعہ بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ کے جو ممبران بالخصوص جھارکھنڈ، اڈیشہ اور بنگال کے ہیں، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپسی اتحاد مضبوط کریں اور تنظیم کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ الگ الگ تنظیم بنا لینا مسائل کا حل نہیں، مسائل کے حل کے لیے آپس میں بیٹھ کر حل تلاش کریں اور ملت کو تقسیم در تقسیم ہونے سے بچائیں۔ موجودہ وقت میں ملت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ امارت شریعہ کی حفاظت فرمائے۔